اور اس کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ انفرادی طور کے اوپر میاں بیوی آپس میں یہ بات طے کر لیں اپنے وسائل کو سامنے رکھتے ہو یا اور کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا کے اوپر، تو وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو ناگزیر وجوہات ہوتی ہیں، ناگزیر مسائل ہوتے ہیں جس میں ایسی صورتیں کرنا وہ کیا کہتے ہیں کہ ضروری ہو جاتی ہیں، تو وہ اپنے دل سے اس وقت بندہ فتویٰ پوچھے۔ جو مسلمان ہوتا ہے اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، وہ اپنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک کے اندر جو جواب دہی کا احساس ہے وہ اس کو ہونا چاہیے، قبر قیامت سامنے ہونی چاہیے۔ یعنی یہ معاملہ محض لذت کے لیے یا اپنی نفسانی خواہشات کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، یا پھر اس طرح بندہ ڈر جائے کہ رزق کہاں سے آئے گا، یہ کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا، یہ صورتیں نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال انفرادی طور کے اوپر اس کی اجازت ہے ناگزیر وجوہات کی بنا کے اوپر، لیکن کسی صورت کے اوپر یہ قومی تحریک بنا کر اس کو بپا کرنے کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اب جہاں سے یہ تحریک شروع ہوئی تھی وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک مالی تھس اور ایک پلاس جس کا تعلق فرانس سے تھا، تو اور فرانس نے سب سے زیادہ اس ضبط تولید کے اوپر، برتھ کنٹرول کے اوپر سب سے زیادہ عمل بھی اسی نے کیا تھا، اور پھر سب سے زیادہ نقصان بھی اسی کو ہوا ہے۔ 2 عالمگیر جنگوں کے اندر جو اس کی حالت ہوئی وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بہرحال وہ ساری باتیں گزر چکی ہیں، اس کا خلاصہ میں عرض کر چکا ہوں کہ انفرادی طور کے اوپر اجازت ہے، اجتماعی اور قومی سطح کے اوپر اس کی روک تھام کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ ساری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو برتھ کنٹرول ہے، یعنی بچے پیدا نہ کرنا، روک دینا یا نظام ہی ختم کر دینا وغیرہ وغیرہ، اس کی جو سنگینی ہے، اس کے جو اخلاقی جو نتائج ہیں، جو سماجی اس کے نتائج ہیں، جو اثرات ہیں اس کے معاشرے کے اوپر، قوم کے اوپر جو اس کے اثرات ہیں، اس سے الگ ہو کر 1 منٹ کے لیے کہ کیا واقعی اس سے معیشت کنٹرول ہو سکتی ہے، کیا واقعی اس سے غربت اور یہ کیا کہتے ہیں کہ افلاس اور مفلوق العالی یہ ختم ہو سکتی ہے، تو اس کا جواب بالکل نہیں کے اندر ہے، نہیں، بالکل اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اور یہ پچھلی جو ہماری گفتگو، یہ سابقہ گفتگو، اس کے اندر میں آپ کو واضح کر چکا ہوں کہ ان کے اندازے بھی غلط تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ 100 سال کے اندر اتنی آبادی بڑھ جائے گی اور لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 100 سال گزرا ہے، آبادی جتنی انہوں نے کہا تھا اس سے 10 گنا زیادہ ہوئی ہے، اور اس سے 10 گنا نہیں بلکہ 20-30 گنا ہمارا رزق اضافہ ہوا ہے۔ ایک غریب گھر کے اندر بھی 2-2 4-4 5-5 سالن تیار ہوتے ہیں۔ تو پھر سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے، یعنی ضبط تولید سے غربت ختم نہیں کی جا سکتی، تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر غربت کس طرح ختم کی جائے گی؟ یعنی اس طرح نا، اب بات تو ہم نے کر دی ہے نا، اب مسئلہ تو ہے نا غربت، تو اس غربت کو ختم کس طرح کیا جائے؟ اس کا اگر آپ ایک سطر کے اندر مجھ سے جواب چاہتے ہیں نا، تو یہ جو معاشرے کے اندر آپ کو غربت نظر آتی ہے نا، تو اس کی سب سے جو بڑی مرکزی روٹ ہے اور جو سب سے اس مسئلے کی جڑ ہے وہ ہے معاشی ناانصافی۔ بلکہ اگر آپ کہیں نا، میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک جملہ آپ کو سنا دوں کہ ایک عادلانہ نظام، عدل کے اوپر مبنی نظام، یہ ہر شخص کی ضرورت ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ عادلانہ نظام، اب دیکھیں نا، یورپین ممالک کے اندر بعض باتیں ایسی ہیں کہ بری ہیں، ان کی ہم تقلید نہیں کرتے، اور جو تقلید کرتا ہے ہم اس کو روکتے ہیں، لیکن بعض باتیں اچھی بھی ہیں، بعض باتیں اچھی ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے بڑی جو ان کی بات ہے وہ نظام انصاف، کہ کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، سرکاری ہے، غیر سرکاری ہے، کوئی کس ایریا کے اندر رہتا ہے، کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، عدالتوں سے اس کو انصاف ملتا ہے۔ عدالت کے کٹہرے کے اندر سب محمود و ایاز ایک ہوتے ہیں اور وہ فیصلہ دے دیتے ہیں، اور ان کو یقین ہوتا ہے، اپنی عدالتوں کے اوپر ان کو ٹرسٹ ہے، تو ان کا جو عدالتی نظام ہے وہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، میں پاکستان کے اندر بھی یہ آواز سن رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انگریز ججوں کو مقرر کرنا چاہیے، یعنی سپریم کورٹ ہے نا، سپریم کورٹ کے اندر یا ہائی کورٹ کے اندر انگریز ججوں کو مقرر کیا جائے کہ وہ ہمیں انصاف دے دیں۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مسلمان کہہ رہے ہیں، یہ ایک مسلمان کی صدا، یہ ایک مسلمان کی آواز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ان کی جو جوڈیشری ہے ان سے وہ مطمئن ہے نا، جوڈیشری کا جو ان کا نظام ہے، عدالتی جو نظام ہے، اس سے ہم مطمئن ہیں نا۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو ایک عادلانہ نظام یاد رکھیں سب کی ضرورت ہے۔ تو جب تک معاشرے کے اندر معاشی ناہمواری ہے، میں پہلے بھی بات کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ سب کے پاس برابر دولت ہونی چاہیے، یعنی مساویانہ تقسیم اسلام کا طرز عمل نہیں ہے۔ مساویانہ تقسیم
اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ منصفانہ تقسیم، جتنی آپ نے محنت کی ہے اتنا آپ کو ملنا چاہیے۔ اب اس طرح محنت آپ کرتے ہیں، وہ روپے کسی اور کی جیب کے اندر جاتا ہے، دولت آپ کماتے ہیں، وہ سرمایہ دار کی جیب کے اندر چلا جاتا ہے۔ محنت آپ کرتے ہیں، یہ جو اونر ہوتے ہیں، فیکٹری کے مالکان ہوتے ہیں، ان کی جیب کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک سودی اور گندے قسم کا نظام ہے۔ تو غربت کا سب سے بڑا جو سبب ہے نا، یعنی ابھی میں جو بات کروں اس کو یہی سمجھ لیں کہ بس اس کو میں پھیلا کے کروں گا، یہی مرکزی جو جڑ ہے نا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ معاشی ناانصافی کے اوپر مبنی ایک نظام ہے۔ کل کسی بہن نے مجھے پوچھا تھا، کل تو نہیں، خیر کافی دن ہو گئے، وہ پوچھ رہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے، قرآن کیا ہے تم پڑھ کے کہتے ہو کہ وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر تم غریب یعنی غربت کے اندر، تم مسکینی کے اندر، مسکنت کے اندر زندگی گزار رہے تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ تو ہم شادیوں والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ غربت کے اندر زندگی گزارے، تو میں نے اس کو یہی جواب دیا، میں نے کہا غربت جو ہے تو اس کا سبب شادی نہیں کہ شادی آپ نے کی ہے، بیوی آ گئی ہے، بچے آ گئے ہیں تو آپ غریب ہو گئے، آپ کا پہ، یعنی یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک نظام ہے، جس نظام کے تحت سودی نظام کی چھتری تلے ہم سانس لے رہے ہیں، تو یہ قصور اس کا ہے، یہ قصور شادی کا نہیں ہے۔ تو اب بھی میں یہی کہتا ہوں کہ ضبط ولادت سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جو مرضی آپ کرتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور کبھی بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا اور کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، جب آپ کے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک معاشی انصاف کے اوپر مبنی ایک نظام آئے گا تو آپ درست ہو جائیں گے۔ اب پہلا سبب میں بیان کرتا ہوں، یعنی آپ کھول کے بیان کرتا ہوں، یہ تو اجمالی گفتگو نہ، اب تفصیلی گفتگو آپ سنیں۔ پہلا سبب جو میں بیان کرتا ہوں نا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بالخصوص یہاں پر قائلی پائی جاتی ہے۔ ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی، ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، ان کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا۔ وسائل ہمارے پاس، کیا آپ شادی حالوں کے اندر جا کر نہیں دیکھتے کہ ٹنوں کے حساب سے کھانا ضائع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو یہاں پر بھی وسائل موجود ہیں۔ حکمرانوں کی جو پالیسیاں ہیں، ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور کچھ ہماری اپنی سستی کی وجہ سے ان وسائل سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اگر ان وسائل سے ہم فائدہ اٹھائیں تو غربت کے اندر کمی آ سکتی ہے، یہ پہلی بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ دنیا ایک اکائی ہے، سارے دنیا کے انسان گورے ہیں یا کالے ہیں یا عربی ہیں یا عجمی ہیں۔ ابھی وہ ایک لڑکا تھا نا، وہ فیفا ورلڈ کپ کا جس نے افتتاح کیا تھا، اس بچے سے انہوں نے پوچھا تھا کہ دنیا کے اندر مختلف تہذیبیں بستی ہیں، مختلف کلچر کے لوگ بستے ہیں، تو یہ سارے ایک جگہ کے اوپر اکٹھے کس طرح ہو سکتے ہیں، کس بنیاد کے اوپر ہو سکتے ہیں؟ تو اس سے قرآن پاک کی پھر وہ آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تم کو آدم اور حوا سے، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کی، اور اس سے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا پھیلا دیا۔ تو ہماری اصل تو ہے کہ تو اس اکائی کی بنیاد کی، تو یہ یاد رکھیں دنیا پوری ایک اکائی ہے، ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، حضرت حوا کی اولاد ہیں۔ تو اس بنیاد کے اوپر پوری دنیا کے اندر جتنے بھی وسائل پائے جاتے ہیں، سب کے اوپر سب کا حق ہے، سب کے اوپر کیا ہے؟ سب کا حق ہے۔ مجھے دنیا کا کوئی ایک ملک ماہرین معیشت بتا دیں کہ جو اپنی ساری ضروریات اپنے اندر سے پوری کرتا ہو، نہیں۔ 2 چیزیں آپ باہر بیچتے ہیں، 4 چیزیں آپ منگواتے ہیں، 4 چیزیں آپ برآمد کرتے ہیں، 10 چیزیں آپ درآمد کرتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اس بات کو آپ نے اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب دیکھیں، جن ممالک کے اندر پیداوار زیادہ ہے، یعنی بعض ممالک تو ایسے ہیں نا، بالخصوص ایشیا کے اندر ہیں، کہ وہ اس طرح ہیں کہ وہاں پر جو پیداواری ذرائع ہیں تو وہ کم ہیں، یعنی پیداوار کم ہے اور کھپت زیادہ ہے، اخراجات زیادہ ہیں اور وسائل کم ہیں، یعنی پیداوار کے لحاظ سے وہ ممالک کمی کا شکار ہیں۔ مثال کے طور پر وہاں پر اگر 100 ٹن گندم خرچ ہوتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں پر کتنے گندم ٹن پیدا ہوتی ہے؟ 80 ٹن گندم پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب پیداوار تھوڑی ہو ہی رہی، لیکن یہ سب کا مسئلہ نہیں ہے، تمام ممالک کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، بنیادی جو سمجھنے کے لیے، حالات کو سمجھنے کے لیے ہم مطالعہ کرتے ہیں نا، وہ فرانس کا اور برطانیہ کا اور امریکہ کا کرتے ہیں۔ جب ان کا مطالعہ ہو جاتا ہے تو یہی تقریباً ساری دنیا کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ وسائل ان کے پاس ہیں، اور یہی اس وقت طاقت کے اندر ہیں، تو باقی دنیا کے حالات ہمیں خود بخود معلوم ہو جاتے ہیں۔ تو اب جو امریکہ ہے یا امریکن جو ریاستیں ہیں، تو ان کا مسئلہ پتہ ہی کیا ہے؟ وہ ہے اوور پروڈکشن، یعنی ان کے ہاں جو پیداوار ہے وہ زیادہ ہے، یعنی کھپت وہاں پر لاگت اتنی نہیں ہے جتنی پیداوار ہے۔ اس بات کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟
20 کروڑ سے 40، یہ میرے سامنے انٹرنیشنل رپورٹ میں پڑی ہوئی ہیں، 20 کروڑ سے 40 کروڑ ڈالر یعنی تقریباً 1 ارب روپے محض فاضل جو آلو پیدا ہوتے ہیں ان کو ضائع کرنے کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ کتنا؟ 1 ارب روپے سالانہ، یعنی 20 سے 40 کروڑ ڈالر خرچ ہوتے ہیں۔ کس طرح خرچ ہوتے ہیں کہ وہ جو آلو پیدا ہوتے ہیں نا، آلو کی جو پیداوار ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو ان کو ضائع کرنے کے اوپر کتنا؟ 1 کروڑ روپے 1 ارب روپے خرچ ہوتا ہے، 20 سے 40 کروڑ روپے خرچ ہوتا ہے۔ اللہ۔ اچھا، اسی طرح کیلیفورنیا کی رپورٹ جو میرے پاس موجود ہے، وہاں پر کشمش اور منقہ، وہ ایک ناپاک قسم کی چیز ہوتی ہے، اس کو کھلا دیا جاتا ہے۔ حساب کریں، کشمش اور منقہ کتنی قیمتی چیز ہے، یہ وہ ناپاک چیزوں کو کھلا دی جاتی ہے کہ اب ہمارے پاس اس کی کھپت نہیں ہے، کہاں پر لے کر جائیں گے؟ سمجھ گئے نا؟ اسی طریقے سے یہ کریڈٹ کارپوریشن کی رپورٹ بھی میرے پاس موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 120 ارب ڈالر کا فاضل اور بیکار مال پڑا ہوا ہے۔ یہ نیچے پہ اس کی انہوں نے تفصیل دی ہے کہ روئی کتنی پڑی ہوئی ہے، گندم کتنی پڑی ہوئی ہے، مکئی کتنی پڑی ہوئی ہے، اسی طریقے سے انڈے کتنے ہیں، مکھن کتنا ہے، دودھ کتنا ہے، اسی طریقے سے پھر یہ نیچے FAO کی رپورٹ بھی میرے سامنے پڑی ہوئی۔ بہرحال صرف آپ کو وہ اشارہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ سمجھ جائیں۔ تو یہ دولت کی منصفانہ تقسیم ہونے، اب آپ کیا بنتا تھا ان کا؟ جو چیز ٹھیک ہے آپ کے کام کی نہیں، فالتو پڑی دوسرے بھائی کو دے دے۔ یہ دیکھیں نا، آدمیت کے لحاظ سے، انسانیت کے لحاظ سے تو ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں نا، یعنی جو انسانی برادری ہے وہ ساری دنیا کے اندر وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں نا۔ اخوت، بھائی چارہ، اس کا کچھ تصور ہے کہ نہیں؟ ایثار کا، قربانی کا۔ اور وہ تو جو ممالک ہیں جن کا یہ میں نے تذکرہ کہ وہ تو سب سے زیادہ لمبردار اس چیز کے بنتے ہیں کہ ہم انسانیت کے خادم ہیں اور انسانیت کی خاطر ہم قدم اٹھانے والے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض دفعہ انسانوں کا خون ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ پانی طرح بہہ جاتا ہے اور ان کو کسی قسم کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ایک الگ بات ہے نا، وہ میرا موضوع ہے۔ بہرحال اب آپ سمجھ گئے نا۔ تو غربت کو ختم کرنے کے لیے میں نے آپ کو کیا کہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس سورسز ہے، جو ہمارے پاس ذرائع ہیں، ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہوگا، اور دولت کی منصفانہ تقسیم، جو پیداوار ہے اس کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے۔ جو آپ کی ضرورت کی نہیں ہے وہ دوسروں کو دے دیں۔ وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ایک جملہ مجھے نظر آتا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ امیر لوگوں کے چہروں کے اوپر جو سرخی ہے نا، تو یہ تمہارا خون ہے اگر تم سمجھو تو۔ اب اس بات کو آپ سمجھیں۔ یہاں پر دیکھیں شیکسپیئر کا قول ہے، کہتے ہیں کہ the fall dear brutes is not our star، کہتے ہیں کہ ہماری جڑوں کے اندر خرابیاں موجود ہیں، آسمان یعنی تقدیر کے اندر کچھ ایسا لکھا ہوا نہیں ہے، ہماری جڑوں کے اندر خرابیاں موجود ہیں۔ پھر سن لیں، the fall dear brutes is not in our star but in ourselves that we are underlining، کہتے ہیں کہ خرابی آسمان کے اندر موجود نہیں ہے، خرابی ہمارے اندر موجود ہے، اور ہمیں اپنی خود ہماری آنکھوں کے اندر جو پڑے ہوئے شاطیر ہیں نا، ہمیں ان کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ وہ غالباً حدیث پاک کا یہ خلاصہ ہے نا کہ دوسروں کی آنکھوں کے اوپر پڑا ہوا تن کا بھی ہمیں نظر آ جاتا ہے، اور اپنی آنکھوں کا ہمیں شاطیر بھی نظر نہیں آتا۔ اب اس بات کو آپ سمجھ گئے نا۔ تو یہ مغربی جو انسان ہے نا، ان کی خود غرضی ہے، جس کے نتیجے کے اندر یہ غربت ہے اور یہ افلاس بعض ممالک کے اندر آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ دوسری پروفیسر لینڈس کی رپورٹ بھی میرے سامنے، اس کے الفاظ بھی بہرحال چلو اس کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اور چوتھی چیز آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ یہ جو بڑے ممالک ہیں نا، تو ان کے پاس دوسروں کے وسائل کو لوٹنے کے مختلف طریقے ہیں۔ یعنی کبھی اس طرح ہوتا تھا نا کہ یہ براہ راست آپ کے اوپر حکومت کرتے تھے، آپ اپنے نوکروں کے ذریعے آپ کے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ یہ جو چیزیں آپ پیدا کرتے ہیں نا افریقہ کے اندر اور پاکستان کے اندر، اور یہ جو اشیاء پیدا ہوتی ہے نا، تو ان کے ریٹ کے اندر یہ کبھی بھی استحکام نہیں آنے دیتا۔ جس وقت وہ کہتے ہیں مال تیار ہوتا ہے اس وقت ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں، اور جس وقت وہ کیا کہتے ہیں ابتدا ہوتی ہے اس وقت معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مافیا ہے۔ کچھ ممالک جس طرح بھی پاکستان کے اندر بھی ایگریکلچر کے اگر آپ وہ شعبے کو دیکھیں نا، تو وہاں پر آپ کو بیٹھا ہوا ایک مافیا نظر آئے گا کہ وہ کس وقت ذمہ داروں کے ساتھ کیا کھیل، یہ جو فارمرز ہوتے ہیں، کسان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ کیا کھیل کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مافیا ہے جو ریٹ کو بڑھاتا ہے اور یہ ریٹ کو گھٹاتا ہے۔ اگر یہ اپنے حالت کے اوپر چھوڑ دینا، جو چیز ٹھیک ہے، جتنی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق اس کا ریٹ ہونا چاہیے، تو اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے کبھی بھی۔ اور اسی وجہ سے یہ ریٹ کے اندر استحکام نہیں آنے دیتا، اور یہاں پر جو ہمارے افریقی ممالک ہیں، ان سے پھر وہ کوڑیوں کے وہ کیا کہتے ہیں کہ مول کے اوپر وہ چیزیں خرید لیتا ہے، جو چیزوں اس کو ضرورت ہوتی ہے، جو مال یہاں سے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ برآمد کرتے ہیں۔ تو یہ بھی غربت کا ایک سبب ہے۔ جو اسباب میں آپ کو گنوا رہا ہوں اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا
اور یعنی یہ نقائق کے اوپر اگر آپ غور کریں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری پریشانیاں جو ہیں نا، جس کے لیے ہم طرح طرح کے کبھی کہتے ہیں برتھ کنٹرول اور کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں، کہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں، قصور انسان کا ہے، خود ہمارا اپنا قصور ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم بالخصوص پاکستان ہندوستان کی بات کریں کہ یہاں پر جو بجٹ خرچ ہوتا ہے نا دفاع کے اوپر، یہ بھی ان ممالک کی ایک پالیسی ہوتی ہے کہ کس طرح اپنا اسلحہ بیچنا ہے، تو وہ اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے کیا کچھ پھر وہ سازشیں کرتے ہیں اور کیا کچھ دنیا کے وہ حالات بناتے ہیں اور آپس میں ایجنٹ چھوڑے جاتے ہیں، اور یہ جو سادہ لوگ ہوتے ہیں یہ ان کے قبضے کے اندر آ جاتے ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں پاکستان ہندوستان کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ، یعنی اس کی آبادی تو اب 1.25 ارب ہے نا، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہمارے پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی کروڑوں لوگ ہندوستان سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کیوں نہ کریں؟ ان کے اندر جو مسلمان ہے وہ ان کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے، جو مسلمان نہیں ان کے ساتھ بھی ایک رشتہ ہے، یعنی جو مسلمان ان کے ساتھ تو 2 تیرے رشتے ہیں نا، اور جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھی ایک انسانیت کا رشتہ ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ حضرت سلطان الہند پڑے ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پڑھے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پڑھے ہوئے ہیں۔ وہ مقدس سرزمین ہے، ہمیں ان سے پیار ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمیں محبت ہے ان سے۔ لیکن پتہ ہے چند لوگ ایسے نا جو یہاں پر بھی ہیں شر پسند اور وہاں پر بھی، وہ ایک دوسرے کو قریب نہیں آنے دیتے۔ بہرحال یہ ایک انٹرنیشنل وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، یہ ساری اس کی کارستانی ہوتی ہیں، پھر میں اتنی کھلی باتیں کر بھی نہیں سکتا، پھر وہ اور پھر ان کے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری وہ فالو نہیں کرتے، لہٰذا وہ سارے پیج بھی اڑا دیتے ہیں۔ چھوڑیں ان باتوں کو، سادی سی بات آپ یہ سمجھیں کہ جتنا بجٹ دفاع کے اوپر خرچ ہوتا ہے نا، اس سے نصف بجٹ اگر صحیح تعلیم اور روزگار کے اوپر خرچ ہو اور اخلاقی تربیت کے اوپر خرچ ہو تو نہ ہمیں جنگوں کی ضرورت ہے اور نہ ہمارے قریب غربت آ سکتی ہے۔ یہ میرے سامنے 1950 اور 57 کی رپورٹ پڑی ہوئی ہے نا کہ اس زمانے کے اندر کم از کم 90 ارب ڈالر سالانہ، یہ 1950 اور 57 کی رپورٹیں میرے سامنے، 90 ارب ڈالر سالانہ جنگی تیاروں کے اوپر خرچ ہوتے ہیں۔ 90 ارب ڈالر سالانہ اس زمانے میں، آپ خود حساب کر لیں اس زمانے میں 1950 اور 57 کے اندر تو سونا کس طرح تولا تھا، تو یہ کتنے بنتے ہیں، اور آج کے زمانے کے اندر آپ دیکھ لیں یہ کتنے بنتے ہیں۔ تو یہ نہ خرچ کریں اور یہ لگائیں نا، غربت کو ختم کرنے کے پروگرام ترتیب دیں اور اس کے اوپر یہ لگائیں۔ اب آپ سمجھ گئے، تو یہ موٹی 4-5 باتیں جو آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ دولت کی منصفانہ تقسیم، ایک عادلانہ نظام ہونا چاہیے، بڑے ممالک کی اجارہ کو ختم ہونا چاہیے، وسائل کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے۔ یہ چند موٹی باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ تو پھر میں اپنا جملہ دہراتا ہوں کہ خاندانی منصوبہ بندی سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ باتیں جو مسائل میں نے ذکر کی اور ان کا جو حل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، یہ صرف یہ نہیں کہ میں نے مسئلہ بیان کیا، اس کا حل بھی ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور مجھ سے جو زیادہ اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، زیادہ ان کا مطالعہ، وہ مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی انہی باتوں کی تشریح کریں گے، انہی باتوں کی تفصیل بیان کریں گے، تھوڑی زیادہ ڈیٹیل آپ کو بتا سکیں گے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ باقی